بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری جلد 1 باب 66۔ جب کوئی مسجد میں جائے تو تیر کے پیکان کو ہاتھ میں لے لے۔ حدیث نمبر 451۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک شخص مسجد نبوی میں تیر لیے ہوئے گزر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا، اس کے پیکان تھامے رکھو۔ باب 67۔ مسجد سے گزرنا۔ حدیث نمبر 452۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جو شخص ہماری مسجدوں یا ہمارے بازاروں سے تیر لے کر گزرے تو اسے چاہیے کہ ان کے پیکان ہاتھ میں پکڑ لے، مبادا اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو زخم لگ جائے۔ باب 68۔ مسجد میں شعر پڑھنا۔ حدیث نمبر 453۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے گواہی طلب کر رہے تھے، تمہیں اللہ کی قسم بتاؤ، کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے؟ اے حسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کافروں کو جواب دو، اے اللہ، تو حسان کی روح القدس سے تائید فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں میں نے سنا ہے۔ باب 79۔ برچھے والوں کا مسجد میں آنا۔ حدیث نمبر 454۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے دیکھا، جبکہ حبشہ کے کچھ لوگ مسجد میں جہادی مشقیں کرتے ہوئے کھیل رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے مجھے چھپا رہے تھے اور میں ان کا کھیل دیکھ رہی تھی۔ حدیث نمبر 455۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، فرماتی ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ اہل حبشہ اپنے نیزوں سے کھیل رہے تھے۔ باب 70۔ مسجد میں ممبر پر خرید و فروخت کا ذکر کرنا۔ حدیث نمبر 456۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ان کے پاس حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا آئیں اور بدل کتابت کے سلسلے میں ان سے سوال کیا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، تم اگر چاہو تو میں تمہارے آقا کو بدل کتابت یکمشت ادا کر دوں، لیکن تمہاری ولا کا حق میرے لیے ہوگا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے آقاؤں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر آپ چاہیں تو بقیہ رقم ادا کر کے اسے آزاد کرا لیں، لیکن حق ولا ہمارا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسے بریرہ رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دو، بلا شبہ ولا کا وہی حقدار ہے جو آزاد کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ معاملات میں ایسی شرطیں رکھتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں۔ جو شخص بھی کوئی شرط لگائے جو کتاب اللہ میں ذکر شدہ شرائط کے مناسب نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، خواہ وہ ایسی 100 شرطیں لگا لے۔ اس روایت کو امام مالک نے یحییٰ بن سعید سے اور یحییٰ بن سعید نے حضرت عمرہ سے روایت کیا ہے۔
اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر چڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ نیز اس روایت کو علی بن عبداللہ نے یحییٰ بن سعید قطان اور عبد الوہاب بن عبد المجید سے، پھر ان دونوں نے یحییٰ بن سعید انصاری سے، انہوں نے عمرہ سے اسی طرح بیان کیا، اور جعفر بن عون نے اس روایت کو یحییٰ سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے عمرہ سے سنا، انہوں نے اس روایت کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سن کر بیان کیا۔ باب 71 مسجد میں قرض دار سے قرض کا تقاضا کرنا اور اس کے پیچھے پڑنا۔ حدیث نمبر 457 حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے مسجد میں ابن ابی حدرد سے اپنے قرض کا تقاضا کیا۔ اس پر ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے حجرے میں سنا۔ آپ باہر تشریف لائے اور حجرے کا پردہ اٹھا کر آواز دی، اے کعب! انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے قرض میں سے کچھ کم کر دو، اور آپ نے نصف قرض چھوڑ دینے کا اشارہ فرمایا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ تب آپ نے ابن ابی حدرد رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اٹھو اس کا قرض ادا کر دو۔ باب 72 مسجد سے چیتھڑے، کوڑا کرکٹ اور لکڑیاں اٹھانا اور اس کی صفائی کرنا۔ حدیث نمبر 458 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام مرد یا عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا، وہ فوت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس کی بابت پوچھا، انہوں نے کہا وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، بھلا تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہ دی؟ اچھا، اب مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ چنانچہ آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں نماز جنازہ ادا کی۔ باب 73 مسجد میں تجارت شراب کی حرمت کا اعلان۔ حدیث نمبر 459 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب حرمت سود کے متعلق سورہ بقرہ کی آیات نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو وہ آیات پڑھ کر سنائی۔ پھر آپ نے شراب کی تجارت کو بھی حرام کر دیا۔ باب 74 خدام مسجد کی تعیناتی کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضرت عمران کی بیوی کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے کہا، اے میرے رب، جو بچہ میرے بطن میں ہے میں نے اس کے متعلق نذر مانی ہے کہ اسے تیرے لیے آزاد چھوڑ دوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، اس نے مسجد کے لیے آزاد چھوڑ دینے کی نذر مانی تھی کہ وہ اس کی خدمت کیا کرے گا۔ حدیث نمبر 460 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک عورت یا مرد مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ راوی حدیث ابو رافع کہتے ہیں کہ میرے خیال کے مطابق وہ عورت ہی تھی۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل فرمائی کہ آپ نے اس کی قبر پر نماز پڑھی۔ باب 75 قیدی یا قرض دار کو مسجد میں باندھنا۔ حدیث نمبر 461 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، گزشتہ رات اچانک ایک سرکش جن مجھ سے ٹکرا گیا، یا ایسا ہی کوئی اور کلمہ ارشاد فرمایا تاکہ میری نماز میں خلل انداز ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دے دیا۔ میں نے چاہا کہ اسے مسجد میں کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ صبح کے وقت تم سب بھی اسے دیکھ سکو۔ پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی جس میں انہوں نے عرض کیا تھا، اے میرے رب،
مجھے معاف کر اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے لیے سزاوار نہ ہو۔ راوی حدیث روح کہتے ہیں پھر یہ دعا یاد آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو رسوا کر کے واپس کر دیا۔ باب 76 کافر جب مسلمان ہو جائیں تو اس کے غسل کرنے نیز قیدی کو مسجد میں مقید کرنے کا بیان۔ قاضی شریح قرض دار کے متعلق حکم دیتے تھے کہ اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ حدیث نمبر 462 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھڑ سوار دستہ نجد کی طرف روانہ کیا۔ وہ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو گرفتار کر کے لائے جسے ثمامہ بن اسال کہا جاتا تھا، اور اسے انہوں نے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ثمامہ کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ مسجد کے قریب ایک کھجور کے باغ میں گیا، وہاں غسل کیا، پھر مسجد میں آیا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یعنی وہ مسلمان ہو گیا۔ باب 77 مسجد میں بیماروں اور دیگر ضرورت مندوں کے لیے خیمہ لگانا۔ حدیث نمبر 463 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جنگ خندق کے موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کی رگ ہفت اندام میں تیر لگ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگا دیا تاکہ نزدیک سے ان کی عیادت کر لیا کریں، اور مسجد میں بنو غفار کا خیمہ بھی تھا۔ پھر اچانک ان کی طرف خون بہہ کر آنے لگا تو لوگ اس سے خوفزدہ ہوئے، کہنے لگے اے خیمے والو، یہ کیا ہے جو تمہاری طرف سے ہمارے پاس آ رہا ہے؟ دیکھا تو حضرت سعد کے زخم سے خون بہہ رہا تھا، چنانچہ وہ اسی زخم سے فوت ہو گئے۔ باب 78 ضرورت کے وقت اونٹ کو مسجد میں لانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر بیٹھ کر طواف کیا۔ حدیث نمبر 464 حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیماری کا شکوہ کیا تو آپ نے فرمایا تو لوگوں کے پیچھے پیچھے سواری پر بیٹھ کر طواف کر لے۔ چنانچہ میں نے اسی طرح طواف کیا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پہلو میں کھڑے نماز میں سورہ والطور تلاوت فرما رہے تھے۔ باب 79 بلا عنوان۔ حدیث نمبر 465 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ آپ کے پاس سے اندھیری رات میں نکلے، ان دونوں کے ساتھ منور چراغ کی طرح کوئی چیز تھی جو ان کے سامنے روشنی دے رہی تھی۔ جب وہ دونوں علیحدہ ہو گئے تو ہر ایک کے ساتھ اسی طرح کا ایک چراغ ہو گیا حتیٰ کہ وہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ فائدہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں وضاحت ہے کہ وہ دونوں اسید بن حضیر اور عباد بن بشر تھے۔ باب 80 مسجد میں کھڑکی رکھنا اور اس میں گزرگاہ بنانا۔ حدیث نمبر 466 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہے یا جو اللہ کے پاس ہے اسے اختیار کرے، تو اس نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ بوڑھا کس لیے روتا ہے؟
بات تو صرف یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو دنیا آخرت دونوں میں سے جسے چاہے پسند کرنے کا اختیار دیا ہے، اور اس نے آخرت کو پسند کیا ہے، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ مگر بعد میں یہ راز کھلا کہ بندے سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر تم مت رو، میں لوگوں میں سے کسی کے مال اور صحبت کا اتنا زیر بار نہیں جتنا ابوبکر کا ہوں۔ اگر میں اپنی امت سے کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا، لیکن اسلامی اخوت و محبت ضرور ہے۔ دیکھو، مسجد میں ابوبکر کے دروازے کے سوا سب کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ حدیث نمبر 467۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں ایک پٹی سے اپنے سر کو باندھے ہوئے باہر تشریف لائے اور منبر پر فروخش ہوئے، اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اپنی جان اور مال کو مجھ پر ابوبکر سے زیادہ اور کوئی خرچ کرنے والا نہیں ہے، اور میں لوگوں میں سے اگر کوئی دلی دوست بناتا تو یقیناً ابوبکر کو بناتا، لیکن اسلامی دوستی سب سے بڑھ کر ہے۔ دیکھو، میری طرف سے ہر وہ کھڑکی جو اس مسجد میں کھلتی ہے بند کر دو، صرف ابوبکر کی کھڑکی رہنے دو۔ فائدہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ آپ کے مرض وفات میں پیش آیا۔ چنانچہ آپ کی وفات سے 4 دن پہلے جو جمعرات تھی، اس کی صبح کو واقعہ کرتاس پیش آیا کہ آپ کچھ تحریر کرانا چاہتے تھے، لیکن لوگوں کے باہمی اختلاف اور شور و شغب کی وجہ سے آپ نے فرمایا، تم سب لوگ میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ پیغمبر کے سامنے باہمی اختلاف اور شور و شغف درست نہیں۔ اس کے بعد آپ نے آرام فرمایا۔ پھر ظہر کے وقت جب بیماری میں کچھ کمی محسوس ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ پانی کی 7 مشکیں میرے سر پر ڈالو، شاید کچھ سکون ہو اور بعض لوگوں کو کچھ وصیت کر سکوں۔ حکم کی تعمیل کی گئی تو قدر سکون ہوا۔ پھر آپ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے، ظہر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد منبر پر فروخش ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ خطبہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ تھا۔ واقعہ کرتاس صبح کو پیش آیا اور اسی دن ظہر کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خطبے میں وہی مضمون تھا جو آپ تحریر فرمانا چاہتے تھے۔ باب 81، خانہ کعبہ اور دیگر مساجد کے لیے دروازے بنانا اور چٹخنی لگانا۔ ابن جریج کا بیان ہے کہ مجھ سے ابن ابی ملیکہ نے کہا، اے عبد الملک، اگر تم ابن عباس کی تعمیر کردہ مساجد اور ان کے دروازوں کو دیکھتے تو تعجب کرتے۔ حدیث نمبر 468۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ نے چابی بردار حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ انہوں نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال، اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم اندر گئے۔ بعد ازیں دروازہ بند کر لیا گیا۔ آپ وہاں تھوڑی دیر رہے، پھر سب باہر نکلے۔ خود ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، میں جلد اٹھا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے جا کر پوچھا تو انہوں نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے۔ میں نے پوچھا، کس مقام پر؟
تو انہوں نے کہا دونوں ستونوں کے درمیان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں یہ بات پوچھنے سے رہ گئی کہ آپ نے کتنی رکعات پڑھی تھی۔ باب 82 مسجد میں مشرک کا داخل ہونا۔ حدیث نمبر 469 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند سواروں کو نجد کی طرف روانہ فرمایا۔ وہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص ثمامہ بن اسال کو پکڑ لائے اور مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ باب 83 مسجد میں آواز کا اونچا کرنا۔ حدیث نمبر 470 حضرت صائب بن یزید سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا کہ کسی نے مجھے کنکری ماری۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا جاؤ اور ان دونوں آدمیوں کو بلا کر لاؤ۔ چنانچہ میں انہیں بلا کر لایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا تم کس قبیلے سے ہو یا کس جگہ کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے بتایا ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم مدینہ منورہ کے باشندے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازوں کو اتنا بلند کر رہے ہو۔ حدیث نمبر 471 حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مسجد نبوی میں ابن ابی حدرد رضی اللہ عنہ سے اپنے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ اس سلسلے میں ان دونوں کی آوازیں اس قدر بلند ہوئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آوازوں کو اپنے حجرے میں سنا۔ پھر آپ نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا اور باہر تشریف لائے۔ بعد ازاں آواز دی اور فرمایا اے کعب۔ حضرت کعب نے عرض کیا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنے قرض سے آدھا چھوڑ دو۔ حضرت کعب نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی حدرد رضی اللہ عنہ سے فرمایا جاؤ ان کا قرض ادا کرو۔ باب 84 مسجد میں بیٹھنا اور حلقے بنانا۔ حدیث نمبر 472 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا رات کی نماز کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت پڑھو، پھر جب کسی کو صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت اور پڑھ لے، وہ سابقہ ساری نماز کو وتر کر دے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے رات کی نماز کے آخر میں وتر پڑھا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 473 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ اس وقت آپ خطبہ دے رہے تھے۔ اس نے عرض کیا رات کی نماز کس طرح ادا کی جائے؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت، پھر جب تمہیں طلوع فجر کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ لو، وہ تمہاری پڑھی ہوئی سابقہ نماز کو طاق عدد میں تبدیل کر دے گی۔ ولید بن کثیر اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی جب کہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حدیث نمبر 474 حضرت ابو واقد لیثی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ 3 آدمی آئے، ان میں سے 2 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔
ان دونوں میں سے ایک نے حلقے میں کچھ خالی جگہ دیکھی اور وہاں بیٹھ گیا، اور دوسرا تمام لوگوں کے پیچھے جا بیٹھا رہا، تیسرا تو وہ واپس چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو فرمایا، میں تمہیں ان 3 آدمیوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ ان میں سے ایک نے اللہ کے قریب جگہ تلاش کی تو اللہ نے اسے جگہ عطا کر دی۔ دوسرا انسان اللہ سے شرما گیا تو اللہ نے بھی اس سے شرم کی رہا۔ تیسرا تو اس نے اللہ سے روگردانی کی تو اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ باب 85 مسجد میں چت لیٹنا اور پاؤں پھیلانا۔ حدیث نمبر 475۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے اور پاؤں پر پاؤں رکھے ہوئے دیکھا تھا۔ ابن شہاب زہری حضرت سعید بن مسیب سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما بھی ایسے کیا کرتے تھے۔ فائدہ: شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ شرح تراجم بخاری میں لکھتے ہیں کہ اس عنوان میں 2 باتوں کا جواز پیش کیا جا رہا ہے: چت لیٹنا اور ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھ کر لیٹنا۔ دوسری احادیث میں اس کی ممانعت بھی آئی ہے، اس لیے تطبیق کے طور پر کہا جائے گا کہ ممانعت والی احادیث منسوخ ہیں۔ یہ ممانعت اس وقت ہے جب تہبند تنگ اور چھوٹا ہو اور اس سے سطر کھلنے کا اندیشہ ہو۔ باب 86 راستے میں مسجد بنانا بشرطے کہ اس میں لوگوں کا کوئی نقصان نہ ہو۔ امام حسن بصری، ایوب سختیانی اور امام مالک بھی یہی کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 476۔ حضرت عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا اسی وقت سے میں نے یہ دیکھا کہ میرے والدین دین اسلام قبول کر چکے تھے، اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے دونوں حصوں میں یعنی صبح و شام نہ آتے ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک بات آئی اور انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ایک کھلی جگہ میں مسجد بنا لی، جس میں وہ نماز پڑھتے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ مشرکین کے بچے اور عورتیں آتے جاتے ان کے پاس کھڑے ہو جاتے، وہ حضرت ابو بکر کی حالت پر تعجب کرتے اور انہیں غور سے دیکھتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے رقیق القلب اور گریہ زاری کرنے والے انسان تھے۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو انہیں اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں رہتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس طرز عمل نے مشرکین قریش کے اشراف کو بڑی گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ باب 87 بازار کی مسجد میں نماز پڑھنا۔ حضرت ابن عون نے ایک ایسے گھر کی مسجد میں نماز پڑھی جس کے دروازے عام لوگوں پر بند کر دیے جاتے تھے۔ حدیث نمبر 477۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، نماز با جماعت گھر اور بازار کی نماز سے 25 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کرے اور مسجد میں نماز ہی کے ارادے سے آئے تو مسجد میں پہنچنے تک جو قدم اٹھاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ 1 درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا 1 گناہ مٹا دیتا ہے، اور جب وہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے تو جب تک نماز کے لیے وہاں رہتا ہے اسے برابر نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے، اور جب تک وہ اپنے اس مقام پر رہے جہاں نماز پڑھتا ہے
تو فرشتے اس کے لیے یوں دعا کرتے ہیں، اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما، بشرطے کہ ہوا خارج کر کے دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ باب 88 مسجد اور غیر مسجد میں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسری میں داخل کرنا۔ حدیث نمبر 478 479 حضرت عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو کینچی بنایا۔ حدیث نمبر 480 حضرت عاصم بن محمد کہتے ہیں، میں نے یہ حدیث اپنے والد محمد بن زید سے سنی، پھر وہ مجھے یاد نہ رہی تو میرے بھائی واقد بن محمد نے اسے اپنے والد سے ٹھیک اور صحیح طریقے پر بیان کیا۔ انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن عمرو، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو کوڑے کرکٹ جیسے لوگوں کے درمیان باقی رہ جائے گا۔ پھر یہ حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 481 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے کہ اس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کو تقویت ملتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسری میں داخل فرمایا۔ حدیث نمبر 482 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زوال کے بعد کی نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھائی اور 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ اس کے بعد مسجد میں گاڑھی ہوئی ایک لکڑی کی طرف گئے اور اس پر ٹیک لگا لی، گویا آپ ناراض ہوں، اور اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ لیا اور اپنی انگلیوں کو ایک دوسری میں داخل فرمایا اور اپنا دایاں رخسار بائیں ہتھیلی کے پشت پر رکھ لیا۔ جلد باز لوگ تو مسجد کے دروازوں سے نکل گئے اور مسجد میں حاضر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ ان لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے، مگر ان دونوں نے آپ سے گفتگو کرنے سے ہیبت محسوس کی۔ ایک شخص جس کے ہاتھ کچھ لمبے تھے اور اسے زوالیدین کہا جاتا تھا، کہنے لگا، اللہ کے رسول، کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز ہی کم کی گئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا زوالیدین صحیح کہتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ یہ سن کر آپ آگے بڑھے اور جتنی نماز رہ گئی تھی اسے ادا کیا، پھر سلام پھیرا۔ اس کے بعد آپ نے تکبیر کہی اور سجدہ سہو کیا، جو عام سجدے کی طرح یا اس سے کچھ لمبا تھا۔ پھر آپ نے سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کیا، جو اپنے عام سجدوں کی سطح یا اس سے کچھ طویل تھا۔ پھر سر اٹھا کر اللہ اکبر کہا اور سلام پھیر دیا۔ باب 90 مدینے کے راستے میں واقع مساجد اور وہ مقامات جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 483 حضرت موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں، میں نے حضرت سالم بن عبداللہ کو دیکھا کہ وہ مکے سے مدینے کے راستے پر بعض مخصوص مقامات کو تلاش کر کے وہاں نماز پڑھتے تھے اور بیان کرتے تھے کہ ان کے والد گرامی ابن عمر رضی اللہ عنہ ان مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جگہوں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔
موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں مجھ سے حضرت نافع نے بھی بیان کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ان مقامات پر نماز پڑھتے تھے، اور میں نے اس سلسلے میں حضرت سالم سے معلوم کیا تو انہوں نے بھی وہی مقامات بتائے جن کی نشاندہی حضرت نافع نے کی تھی۔ البتہ شرف الروحا کی مسجد کے متعلق دونوں کا کچھ اختلاف تھا۔ فائدہ: صحیح بات یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے حساس قسم کے انسان تھے۔ انہوں نے آثار انبیاء کی تتبع سے اس بنا پر منع فرمایا تاکہ آئندہ کسی وقت انہیں شرک کا ذریعہ نہ بنا لیا جائے۔ وہ اپنے بیٹے سے اس معاملے میں زیادہ علم اور تجربہ رکھتے تھے۔ قصہ عتبان بھی اس کے برعکس موقف کے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں دعوت ہی اس لیے دی تھی کہ آپ گھر کے کسی کونے میں نماز پڑھیں تاکہ وہ اسے مستقل جائے نماز قرار دے لے، لیکن راستے میں جو اتفاقاً ایسے آثار اور واقعات ملتے ہیں ان کی طرف قصداً جانا اس واقعے سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے نزدیک ایسا کرنا غیر مشروع ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے متعلق انتباہ فرمایا ہے کہ ایسا کرنا اہل کتاب کا طریقہ اور شرک کا ذریعہ ہے۔ واللہ عالم۔ حدیث نمبر 484۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے جاتے، اسی طرح حجۃ الوداع میں جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ذوالحلیفہ میں اس کیکر کے نیچے پڑاؤ کرتے جہاں اب مسجد ذوالحلیفہ ہے، اور جب آپ جہاد، حج یا عمرے سے مدینے واپس آتے اور اس راستے سے گزرتے تو وادی عقیق کے نشیب میں اترتے۔ جب وہاں سے اوپر چڑھتے تو اپنی اونٹنی کو بطحا میں بٹھاتے جو وادی کے مشرقی کنارے پر ہے، اور آخر شب میں وہیں آرام فرماتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ یہ مقام اس مسجد کے پاس نہیں جو پتھروں سے بنی ہے، اور نہ اس ٹیلے پر ہے جس پر مسجد ہے، بلکہ اس جگہ ایک گہرا نالہ تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے اندر کچھ ریت کے ٹیلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں نماز پڑھتے تھے۔ راوی کہتا ہے، لیکن اب نالے کی روح پانی کے بہاؤ نے وہاں کنکریاں بچھا دی ہیں اور اس مقام کو چھپا دیا ہے جہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 485۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی نماز پڑھی جہاں اب چھوٹی سی مسجد ہے۔ اس مسجد کے قریب جو روحا کی بلندی پر واقع ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس مقام کی نشاندہی کرتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی، اور کہتے تھے کہ جب تو مسجد میں نماز پڑھے تو وہ جگہ تیرے دائیں ہاتھ کی طرف پڑتی ہے، اور یہ چھوٹی مسجد مکے کو جاتے ہوئے راستے کے دائیں کنارے پر واقع ہے۔ اس کے اور بڑی مسجد کے درمیان کم و بیش پتھر پھینکنے کی مسافت ہے۔ حدیث نمبر 486۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس چھوٹی سی پہاڑی کے پاس بھی نماز پڑھا کرتے تھے جو روحا کے خاتمے پر ہے۔ اس پہاڑی کا سلسلہ راستے کے آخری کنارے پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ مکے کو جاتے ہوئے اس مسجد کے قریب جو اس پہاڑی کے اور روحا کے آخری حصے کے درمیان ہے، وہاں ایک اور مسجد بن گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس مسجد میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ اسے اپنی بائیں طرف اور پیچھے چھوڑ دیتے اور اس کے آگے پہاڑی کے پاس نماز پڑھتے تھے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما زوال آفتاب کے بعد روحا سے چلتے، پھر ظہر کی نماز اسی جگہ پہنچ کر ادا کرتے، اور جب مکے سے واپس آتے تو صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے یا سحری کے آخری وقت وہاں پڑاؤ کرتے اور فجر کی نماز پڑھتے۔ حدیث نمبر 487۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام رویسہ کے قریب راستے کی دائیں جانب کشادہ، نرم اور ہموار جگہ میں ایک بہت بڑے گھنے درخت کے نیچے اترتے، یہاں تک کہ اس ٹیلے سے بھی آگے گزر جاتے جو رویسہ کے راستے سے 2 میل کے قریب ہے۔ اس درخت کا بالائی حصہ ٹوٹ گیا ہے اور اب درمیان سے خمیدہ ہو کر اپنے تنے پر کھڑا ہے، اس کی جڑ میں بہت سے ریت کے ٹیلے ہیں۔ حدیث نمبر 488۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹیلے کے کنارے پر بھی نماز پڑھی جہاں سے پانی اترتا ہے۔ یہ مقام حصبہ کو جاتے ہوئے عرج کے پیچھے واقع ہے۔ اس مسجد کے پاس 2 یا 3 قبریں ہیں، ان پر اوپر تلے پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ راستے سے دائیں جانب ان بڑے پتھروں کے پاس ہے جو راستے پر واقع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دوپہر کو زوال کے بعد عرج سے اس بڑے پتھروں کے درمیان چلتے، پھر ظہر کی نماز اس مسجد میں ادا کرتے۔ حدیث نمبر 490۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بھی بیان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بڑے درختوں کے پاس اترے جو راستے کی بائیں جانب ہرشئی پہاڑی کے پاس وادی میں ہے۔ یہ وادی ہرشا کے کنارے سے مل گئی ہے۔ وادی اور راستے کے درمیان ایک تیر پھینکنے کا فاصلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس بڑے درخت کے پاس نماز پڑھتے جو وہاں تمام درختوں سے بڑا اور راستے کے زیادہ قریب تھا۔ حدیث نمبر 490۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں پڑاؤ کرتے جو مراء الزہران کے نشیب میں مقام صفراوات سے اترتے وقت مدینے کی جانب ہے۔ آپ اس وادی کے نشیب میں پڑاؤ کرتے جو مکہ جاتے ہوئے راستے کی بائیں جانب واقع ہے۔ آپ جہاں اترتے اس میں اور عام راستے کے درمیان ایک پتھر پھینکنے کا فاصلہ ہوتا۔ حدیث نمبر 491۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ذی طویٰ میں اترا کرتے اور رات یہیں گزارا کرتے تھے۔ صبح ہوتی تو نماز فجر یہیں پڑھ کر مکہ مکرمہ کو روانہ ہوتے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ ایک بڑے ٹیلے پر تھی۔ یہ وہ جگہ نہیں جہاں آج مسجدیں بنی ہوئی ہیں، بلکہ اس کے نشیب میں بڑا ٹیلہ واقع ہے۔ حدیث نمبر 492۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے دونوں دروں کا رخ کیا جو اس کے اور جبل طویل کے درمیان کعبے کی سمت میں ہے۔ آپ اس مسجد کو جو ٹیلے کے کنارے پر اب وہاں تعمیر ہوئی ہے اپنی بائیں جانب کر لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ اس سے نیچے سیاہی مائل ٹیلے پر تھی۔ اگر تو ٹیلے سے کم و بیش 10 ہاتھ چھوڑ کر وہاں نماز پڑھے تو تیرا رخ سیدھا پہاڑ کی دونوں گھاٹیوں کی طرف ہوگا، یعنی وہ پہاڑی جو تیرے اور بیت اللہ کے درمیان واقع ہے۔ فائدہ: 7ویں منزل۔ یہ منزل ذو طویٰ کے نام سے ذکر کی گئی ہے۔ ذو طویٰ مکہ مکرمہ سے 3 میل سے کچھ کم فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی آخری منزل ہے۔ آپ یہاں قیام فرماتے،
پھر نماز فجر پڑھ کر مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے۔ سترے سے متعلق احکام و مسائل۔ باب 90۔ امام کا 17 مقتدیوں کا بھی 17 ہے۔ حدیث نمبر 493۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں جوانی کے قریب پہنچا ہوا تھا جب گدھی پر سوار ہو کر نماز کے لیے آیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں دیوار کے علاوہ کسی اور سترے کی طرف رخ کر کے لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ میں نمازیوں کی صف کے ایک حصے کے سامنے سے گزرا اور اتر گیا۔ پھر میں نے گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود نماز کی صف میں شامل ہو گیا، لیکن کسی نے مجھ پر اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہ کیا۔ فائدہ: امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے دیوار کے علاوہ کوئی اور سترہ تھا۔ حدیث میں الی غیر جدار کے الفاظ ہے اور لفظ غیر ہمیشہ صفت کے لیے آتا ہے، اس لیے تقدیری عبارت یوں ہوگی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں دیوار کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا رہے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول بھی یہی تھا کہ آپ جب کھلی فضا میں نماز پڑھاتے تو 17 قائم فرما لیتے تھے۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے الفاظ کا معمولات نبوی کے مطابق وہی مفہوم مراد لینا بہتر ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے سمجھا ہے۔ حدیث نمبر 494۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تو چھوٹا نیزہ گاڑنے کا حکم دیتے۔ جب اس کی تعمیل کر دی جاتی تو آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ دوران سفر میں بھی آپ ایسا ہی کرتے تھے۔ مسلمانوں کے خلفاء نے بھی اسی وجہ سے برچھا ساتھ رکھنے کی عادت اپنا لی ہے۔ حدیث نمبر 495۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی بطحا میں لوگوں کو نماز پڑھائی اور آپ کے سامنے نیزہ گاڑ دیا گیا۔ آپ نے سفر کی وجہ سے ظہر کی 2 رکعت ادا کی، اسی طرح عصر کی بھی 2 رکعت پڑھی۔ آپ کے سامنے سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے۔ باب 91۔ نمازی اور سترے میں فاصلے کی مقدار۔ حدیث نمبر 496۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز اور دیوار کے درمیان اس قدر فاصلہ تھا کہ بکری گزر سکتی تھی۔ حدیث نمبر 497۔ حضرت سلمہ بن عقوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی کی دیوار قبلہ ممبر سے اتنی قریب تھی کہ بمشکل بکری کے گزرنے کی گنجائش تھی۔ باب 92۔ نیزے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 498۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیزہ گاڑ دیا جاتا تھا اور آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ باب 93۔ چھوٹے نیزے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 499۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کے سامنے وضو کا پانی پیش کیا گیا۔ چنانچہ آپ نے وضو فرمایا اور ہمیں ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی، جب کہ آپ کے سامنے چھوٹا نیزہ تھا۔ عورتیں اور گدھے نیزے کے آگے سے گزر رہے تھے۔ حدیث نمبر 500۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے نکلتے
تو میں اور ایک لڑکا آپ کے پیچھے چلتے۔ ہمارے پاس نوکدار لکڑی یا ڈنڈا یا چھوٹا نیزہ ہوتا اور ہم پانی کی چھاگل بھی ہمراہ لے جاتے۔ جب آپ اپنی حاجت سے فارغ ہو جاتے تو ہم آپ کو چھاگل دے دیتے۔